اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان انتہائی فضول بات کرے گا اور کوئی بھی اس کی بات کو دلچسپی سے نہیں سنتا۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بات کو دلچسپی سے اور سنجیدگی سے سنا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے طریقے بتاؤں گا جن پر آپ عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں، بلکہ لوگ آپ میں دلچسپی بھی رکھنے لگیں گے اور لوگ آپ کی عزت بھی کرنے لگیں گے۔ ان طریقوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا نام محمد نصیر باہو ہے اور میں الحسن ٹی وی کے پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ جو بھی کام شروع کریں گے وہ دوسروں کی نسبت بہت جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا۔ ان طریقوں میں پہلا طریقہ ہے کہ نرم لہجہ اختیار کریں۔ اچھے تعلقات میں خوش گفتاری بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ نرم لہجے میں بات کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر آپ کی گفتگو میں ملائمت ہوگی تو لوگ آپ سے بات کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ یہی آپ کو کامیابی میں مدد دے گی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں سے ہی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہماری گلی میں روزانہ 2 سبزی فروش سبزی بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ ان دونوں کی سبزیوں کی تازگی اور معیار عموماً ایک سا ہوتا ہے، لیکن محلے کی زیادہ تر خواتین اس شخص سے سبزی لینے کو ترجیح دیتی ہیں جو ان سے نرم لہجہ اختیار کرتا ہے۔ روز بروز اس کے گاہکوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہی اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالیں۔ بہت سے لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف وہی بات کریں، کوئی دوسرا بات نہ کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان اور 1 زبان عطا کی ہے تاکہ وہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ ہمیشہ اپنی بات کو مختصر اور آسان الفاظ میں بیان کریں اور اپنی گفتگو کا دورانیہ کم رکھیں۔ اگر آپ اپنی گفتگو میں کسی اور کو بولنے کا موقع دیں گے تو وہ لوگ آپ کی عزت بھی کرنے لگیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ میں دلچسپی رکھیں تو اپنی سنانے کی بجائے ان کی بات سنیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر بہت مفید ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ چھوٹے مگر قیمتی الفاظ گفتگو میں شامل کریں۔ بہت سے الفاظ بولنے میں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بہت بڑا اثر رکھتے ہیں۔ انہی الفاظ کا استعمال آپ کی گفتگو کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اپنی گفتگو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنی گفتگو میں معذرت خواہ، معافی، تکلیف، برائے مہربانی اور شکریہ جیسے الفاظ شامل کریں۔ ان سے نہ صرف لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے بلکہ لوگوں سے مفید طریقے سے کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ انہی بات پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ، اس کا وزیر اور اس کا ایک غلام جنگل میں شکار پر نکلے۔ راستے میں جب وہ لوگ جنگل میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تینوں الگ الگ راستے پر جائیں گے اور اپنا اپنا شکار کر کے فلاں جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ جب وہ تینوں الگ الگ راستے پر نکلے اور اپنا شکار کر کے اس جگہ پر نکلنے کے لیے چل پڑے تو سب سے پہلے غلام جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اے اندھے، کیا تم نے یہاں سے کسی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اندھے نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کسی کی آواز نہیں سنی۔ پھر وہ چلا گیا۔ پھر جب وزیر آیا
اس نے پوچھا کہ اے نبی نے، کیا تم نے یہاں سے کسی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک شخص آیا تھا اور وہ اس طرف گیا ہے۔ پھر جب بادشاہ آیا اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم نے یہاں سے کسی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں، 2 شخص آئے تھے اور وہ اس طرف گئے ہیں۔ پھر اس نبی نے شخص نے کہا کہ کیا آپ بادشاہ ہیں؟ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اس نبی نے شخص نے کہا کہ مجھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ پتا چل گیا کون غلام ہے، کون وزیر ہے اور کون بادشاہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ کا غلام میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے اندھے، یعنی وہ اسے کوئی عزت نہیں دیتا، اس لیے وہ دوسروں کو بھی نہیں عزت دیتا۔ پھر جب آپ کا وزیر میرے پاس آیا اس نے مجھے کہا کہ اے نبی نے، یعنی اسے عزت ملتی ہے اس لیے وہ دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے۔ پھر جب آپ آئے آپ نے مجھے پکارا کہ اے اللہ کے بندے، یعنی ہر کوئی آپ کا ادب و احترام کرتا ہے، آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ پکارتا ہے، اسی لیے آپ دوسروں کو بھی اچھے الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اچھے الفاظ کی اچھی اور برے الفاظ کی بری تاثیر ہوتی ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی پسند کے موضوعات پر بات کریں۔ ہر انسان ان موضوعات پر بات کرنا چاہتا ہے جو اس کی دلچسپی کے ہوتے ہیں۔ گفتگو کرتے وقت ہمیشہ اس بات کو اپنے خیال میں، اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ دوسروں کی پسند کے موضوعات پر بات کریں۔ مسٹر ڈیورنائے یہ ایک ہوٹل میں ڈبل روٹیاں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ اس کوشش میں 4 سال گزار دیے مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ وہ اپنا طریقہ کار بدلیں گے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ ہوٹل کا مینیجر ایک سوسائٹی کا صدر ہے اور وہ اپنی سوسائٹی میں بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ اگلے دن مسٹر ڈیورنائے ہوٹل کے مینیجر سے ملے اور گفتگو کرتے وقت ان کی سوسائٹی کی بات چھیڑ دی۔ ہوٹل کے مینیجر نے مسٹر ڈیورنائے سے اپنی سوسائٹی کے بارے میں بہت سی باتیں شیئر کیں، جن کی وجہ سے مسٹر ڈیورنائے کی ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ پھر اگلے چند روز میں ہی ہوٹل کے مینیجر نے مسٹر ڈیورنائے سے ڈبل روٹیوں کے نمونے اور ان کی قیمتوں کی فہرست منگوا لی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کام 4 سالوں سے ممکن نہ تھا وہ ایک چھوٹے سے اصول پر عمل کر کے کتنے اچھے طریقے سے انجام پا گیا۔ 5واں طریقہ ہے کہ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ گفتگو کرتے وقت ہمیشہ ان باتوں سے اجتناب کریں جن سے دوسروں کو اختلاف ہو۔ اپنی گفتگو کا آغاز ہی ان الفاظ کے ساتھ کیجیے جن سے دوسرے لوگ متفق ہوں۔ حجت بازی اور بحث و تکرار سے گریز کریں۔ جس طرح اچھی عادات آپ کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہیں پرکشش اور خوبصورت گفتگو بھی اہمیت کی حامل ہے۔ زندگی میں وہی شخص کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنے کام کاج میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔